یہ ہے اس عورت کی کہانی جو مکہ کی سب سے دولت مند، باوقار اور عاقل ترین خاتون تھیں۔ ایک ملینئر وومین جن کے کاروبار شہر عرب سے لے کر شام تک پھیلے ہوئے تھے، مگر اتنی دولت ہونے کے باوجود ان کا دل دنیا سے خالی اور ایمان سے لبریز تھا۔ وہ تھی طاہرہ پاکیزہ باعزت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنا مال، اپنی محبت، اپنی زندگی اپنے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر قربان کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم عورت کی سیرت کو جس نے اسلام کی بنیادوں کو اپنی قربانیوں سے مضبوط کیا۔ ایک ایسی عظیم بیوی، مومنہ اور پاکیزہ عورت جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ بنت خلید رضی اللہ عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قریش کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ بچپن سے ہی شرافت، نرمی اور عقل و فہم کی مثال تھی۔ اہل مکہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں وقار، حیا اور رحم دلی نمایاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے دل میں حق کی تلاش تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ پاکیزگی اور امانت کی پہچان بن چکی تھی۔ آپ کا نسب بنو قریش کے قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ والد کا نام خلید بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ خاندان عزت، وقار اور دیانتدار میں ممتاز تھا۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ باعزت اور باوقار اور خوشحال گھرانہ تھا۔ آپ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور قریش میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ گھر میں سخاوت، مہمان نوازی اور انصاف کا ماحول تھا۔ آپ نے ایسے گھر میں تربیت پائی جہاں دیانت اور خدمت بنیادی اصول تھے۔ یہی اخلاقی تربیت آگے چل کر آپ کی زندگی کا حسین نمونہ بن گئی۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ نے کم عمری میں ہی خود کو مضبوط بنایا۔ ان کی وفات کے بعد کاروباری اور خاندانی معاملات خود سنبھالے۔ غم کے باوجود صبر اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے کردار میں خودداری، اعتماد اور فہم کی جھلک والد کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بتوں کی پوجا سے دور رہتی تھیں۔ آپ دین ابراہیم پر یقین رکھتی تھیں، ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرتی اور ظلم اور بت پرستی سے نفرت کرتی، اور یہی فطری توحید آپ کو اسلام میں اولین خاتون بننے کا سبب بنی۔ آپ مکہ کی سب سے کامیاب اور دیانتدار تاجرہ تھیں۔ آپ کے قافلے شام، حبشہ، یمن تک سفر کرتے تھے۔ کاروبار میں ایمانداری اور عدل آپ کا اصول تھا۔ دولت کے باوجود آپ غرور سے پاک تھیں۔ اسی ایمانداری نے آپ کو ملکہ عرب کا لقب دلایا۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور صداقت کے بارے میں سنا تو آپ نے انہیں اپنا کاروباری نمائندہ مقرر کیا۔ آپ نے وعدہ کیا کہ آپ منافع میں دوسروں سے زیادہ حصہ دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور کردار نے اس سفر کو برکت سے بھر دیا، اور یہی معاہدہ بعد میں روحانی تعلق کی بنیاد بنا۔ شام کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت خدیجہ کا غلام بھی تھا ساتھ، جس کا نام میسرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں اور درخت ان کے احترام میں جھکتے ہیں، اور میسرہ اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاکیزہ اور صادق انسان نہیں دیکھا۔
ان کے کردار میں نور، عدل اور رحم ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ وعدہ نہیں توڑتے۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں احترام کی کیفیت پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سن کر آپ کا دل متوجہ ہوا۔ آپ کو محسوس ہوا یہ وہی ہستی ہیں جن کا انتظار اہل حق کو تھا۔ آپ اکثر ان کے کردار، گفتگو اور ایمانداری پر غور کرتی۔ دل میں ایک روحانی کشش پیدا ہو گئی جو بعد میں ایمان اور محبت میں بدل گئی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ نفیسہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اگر ایک نیک پاکیزہ عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ اس طرح ایک پاک رشتہ قائم ہوا۔ نکاح کی تقریب بہت سادگی سے مکہ میں ہوئی۔ آپ کی نکاح کا خطبہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے دیا اور آپ کے نکاح میں 20 بکریاں حق مہر کے طور پر اور کچھ چاندی دی گئی۔ یہ نکاح تاریخ اسلام کا پہلا مبارک رشتہ بنا۔ نکاح کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جاتے تو حضرت ختیجہ چادر، کھانا، پانی خود لے کر جاتی۔ وحی کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان گھر واپس آئے تو حضرت ختیجہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہی آپ کی تسلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون بن گئی۔ حضرت ختیجہ کی ازواجی زندگی وفا، صبر اور ایمان کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ نے کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ مال و دولت آپ نے اسلام پر قربان کر دیا۔ ان کی زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ بہترین عورتوں میں سے ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دنیاوی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ان کی راحت، خدمت اور خوشی میں آپ کو سکون ملتا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام عمر یہی کہتے رہے کہ مجھے ختیجہ کی محبت نہیں بھولتی۔ حضرت ختیجہ کو بناوٹ، دکھاوے اور ظاہری شان و شوکت سے سخت نفرت تھی۔ زندگی میں سادگی اور عاجزی کو ترجیح دیتی۔ ان کا کھانا، لباس، رہائش سب سادہ مگر پر نور تھا۔ آپ فرماتی حقیقی حسن ایمان میں ہے نہ کہ زیور میں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ سے بھی نوازا۔ 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ختیجہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں لگا دیا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کی اور تبلیغ میں مالی سہارا دیا۔ آپ کا ہر درم دین کے کام آیا۔ جب قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ابی طالب میں 3 سال تک قید و تکلیف برداشت کرتی رہیں۔ سخت بھوک، پیاس اور تنہائی کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت میں شریک رہیں۔ شب ابی طالب کی قید و تکلیف میں آپ مسلسل بھوک، تھکن اور کمزوری کے باعث بیمار ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی خدمت کرتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختیجہ جیسی کوئی نہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر تدفین فرمائی۔ آپ نے قبر پر آنسو بہائے اور دعا کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امت کی ماں، اسلام کی پہلی مومنہ ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہی ہیں۔